آج ہمارے پاس ایک عورت آئی، صبح صبح کا وقت تھا، تو دیکھیے معاشرہ ہے اور معاشرے کے حالات ہیں، جب ہم اپنے گھروں کو بگاڑنے پہ آئے تو اپنے ساتھ کیا کرنے ہی گزرتے۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے ان عورتوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں اور بچوں والی ہیں، اور ان عورتوں کے لیے اور ان لڑکیوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے گھروں میں ہیں یا کالجز میں پڑھتی ہیں یا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے بھاگنا چاہتی ہیں اور بھاگ کر کے اپنے ماں باپ کی عزت کو رسوا کر کے جانا چاہتی ہیں۔ ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ آپ میرے باپ کی جگہ پہ ہیں، چلے میرے گھر پہ، میرے ماموں مجھے مار رہے ہیں۔ تو چلنے سے پہلے بات کی کہ آپ کے ماموں کیوں مار رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے ماموں کہتے ہیں تو اپنے خاوند کے پاس جا۔ میرا خاوند جو ہے وہ نشہ کرتا تھا، پہلے چرس کا، اب وہ نشہ کرتا ہے آئس کا، اب وہ نشئی ہو گیا، تو اس لیے میں نہیں جانا چاہتی۔ میں نے پوچھا آپ کو کس نے یہ بات بولی ہے کہ جی آپ کا شوہر اس قدر نشہ کرتا ہے؟ کہنے لگی مجھے بس کسی نے کہہ دیا۔ میں نے کہا بس کسی نے کہہ دیا ہے؟ آپ کے ماں باپ آپ کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، آپ نے اپنے گھر کے کپڑے تک جلا دیے، کیا بات بنی بتائیں تو صحیح۔ کہتی نہیں بس میرے ساتھ چلیں۔ پھر بھی ہم نے اصرار کیا تو کہنے لگی میرا ایک دوست ہے، تو اس نے بولا کہ تیرا شوہر نشہ کرتا ہے۔ تو میں نے اس سے یہ بات کی اور تکرار کی کہ آپ کا دوست جو ہے وہ کون ہے؟ کہنے لگی میرا دوست ایک لڑکا ہے، اس لڑکے نے کہا ہے کہ تیرا شوہر جو ہے وہ نشئی بن چکا ہے۔ تو میں کیسے جا سکوں ہسبینڈ کے پاس، اپنے شوہر کے پاس کیسے جاؤں؟ تو میں نے خلا کے کاغذات بھی سائن کر دیے، سب کچھ کر دیے، بھجوا دیا، بس اب اس کے سائن ہونے ہیں تو ہمارا خلا ہو جانا۔ میں نے اس سے پوچھا او بی بی اگر آپ کا خلا ہو جاتا ہے، چھوڑ چھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہنے لگی پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا پھر بھی آپ کے دوست نے آپ کو ایسی بات بولی ہے، پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگی کہ بھائی وہ جو دوست ہے میرا وہ میرے ساتھ شادی کرے گا۔ میں پریشان ہوا، میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، یہاں پہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ پریشان ہے کہ ہماری شادیاں ہو جائیں، اور جن کی شادیاں ہو کے 3 بچے والی ہو کے 2 بچے والی، اور تیرے خود کے 3 بچے، وہ کیسے تیرے 3 بچے سنبھالے گا؟ تو میں نے اسے کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے کوئی ہوش کے ناخن لے، وہ تیری عزت کو خراب کر دے گا، نیلام کر دے گا، وہ تیرے ساتھ کچھ اور چاہتا ہے، اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہے تیرے ساتھ۔ کہنے لگی نہیں نہیں بس آپ میرے ساتھ چلیں، آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے سارا پتہ ہے۔ ہم نے کہا نہیں جناب، وہ آپ کی عزت کو خراب کرے گا، آپ ایسا نہیں کریں۔ وہ بضد تھی اس بات پہ کہ میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دینا ہے، اور اس اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جو میں نے معاشقہ چلا رکھا ہے وہ میرے ساتھ شادی بھی کرے گا اور میرے بچوں کو بھی سنبھالے گا، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہوتا۔ اس کے گھر کے اس کے والدین سے بات کی، اور بات کر کے والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ تو اپنے شوہر کے پاس جا، تو تو اپنے شوہر کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ یہ کہتی میں نے ادھر ہی گھومنا ہے اور میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی وہ غلطی ہے عورتوں کی اور لڑکیوں کی، جس غلطی کی وجہ سے یہ اپنی ساری کی ساری زندگی تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ آج بھی وہ عورتیں جو بچوں والی ہیں، جو باہر بوائے فرینڈ بنا کے اپنے معاشقے چلاتی ہیں، یا وہ بچیاں نادان نہ سمجھ عورتیں اور لڑکیاں اور بچیاں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں یا کالجز میں پڑھتی ہیں، اور وہ یہ بات سوچ رہی ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا زیور لے کے، پیسے لے کر کے رفو چکر ہو جائیں گی، چلے جائیں گی، اپنی نئی زندگی کو سنوار لیں گی، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، صبر نہیں سکتی۔